ہمارا خالق و مالک، جو ہمیں اپنی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں انتہائی خوبصورت جامع معنی انداز میں اور دل اور روح پر اثر کرنے والے ان الفاظ کے ساتھ رہنمائی فرماتا ہے کہ جن سے انسان نہ صرف دنیا میں کامیابیاں کامرانیاں اپنے خالی دامن میں سمیٹ لیتا ہے، بلکہ آخرت کا تو ہے ہی وہ مجدہ کہ جو بھی رب کائنات کے اختلاف پر عمل پیرا رہتا ہے وہ آخرت میں ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جن کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن انہیں کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا، نہ حزن ہوگا، نہ ملال ہوگا، نہ پچھتاوا ہوگا، اور انتہائی اطمینان اور سکون سے انہوں نے رب تعالیٰ کے احکامات پر زندگی میں عمل کیا اور آخرت میں اپنے لیے رحمتوں والا ٹھکانہ حاصل کیا۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن کی ہر آیت، ہر لفظ ایک انمول موتی ہے، اور جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس میں بھی رب تعالی انہی بے شمار انمول موتیوں میں سے ایک بیان فرما رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی کھری بات کرو۔ جب ایک دوسرے سے گفتگو کرو، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرو تو بالکل سیدھی بات ہو، کھری بات ہو، اس میں جھوٹ کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس پر اگر دیکھیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی زندگی میں بڑے ہی خوبصورت اور اچھے انداز سے انہوں نے ہمیشہ حق اور سچ کہا، بلکہ وہ مواقع کہ جہاں پر انسان کو گنجائش مل جاتی ہے، بعض ایسے مواقع ہیں کہ اگر انسان سچی بات نہ بھی کرے تو قدرت اسے گنجائش دیتی ہے، یعنی اپنے موت کے خوف سے کہ دشمن کے چنگل میں پھنس گیا ہے، اگر کوئی کلمہ کفریہ جو نہ حق بات ہوتی ہے، رب کی ربوبیت کا انکار بھی کر دیتا ہے، سچی بات نہیں ہے، لیکن ایسے حالات میں اسے رخصت حاصل ہو جاتی ہے، اسے جان کا خوف تھا۔ ان حالات میں اگر اس نے سچی بات نہ بھی کی تو رب تعالیٰ اس پر اس سے باز پرس نہیں فرماتا، اجازت دیتا ہے۔ رب کا دین پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامی کہ ایسے حالات میں دل سے تو یہ بات نہ کرے، دل تو اس کا ایمان پر قائم رہے، لیکن زبان سے اگر ایسے کلمات ادا بھی کر دیتا ہے تو اس سے بات کچھ نہیں ہوگی۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک اور جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اپنے دو بھائیوں کے درمیان اگر صلح کے اصول کے لیے اگر بات میں گنجائش پیدا کرتا ہے تو ایسی بات بھی اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی۔ تو پہلے میں جو بات کر رہا تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو وہ اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے، وہ اس معیار پر تھے کہ وہ یہ گنجائش بھی استعمال کرنا، یعنی جہاں شریعت رخصت بھی دیتی تھی تو اپنے لیے رخصت حاصل نہیں کرتے تھے،
وہ رائے عزیمت کو اختیار فرماتے ہیں۔ بارہا آپ نے سنا حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معروف واقعہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ سے پہلے آپ کے دو دیگر ساتھی جو کفار کی ریکی کر رہے تھے، ان کے حالات سے آگاہی اور خبر لے رہے تھے، گرفتار ہو گئے۔ ان بدبختوں نے دو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا۔ ان کو وہاں موقع پر قتل نہیں کیا، لے کر مکہ المکرمہ میں آ گئے، اور وہاں پر جب قتل کرنے کا پروگرام بنایا تو اس وقت جو کفار کا سردار ابو سفیان تھا، اس نے کہا کہ تم اس سے قتل کر دو گے، یہ مسلمان تیزی سے پھیلتے جا رہے ہیں، مجھے ذرا چیک تو کرنے دو کہ ان کا اپنے دین پر معیار کیا ہے، ان کی استقامت کتنی ہے، یہ پھیلتے جو جا رہے ہیں، یہ آج ایک ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے، ذرا اس کا ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ جو محمد پر فدا ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں، یہ مشرق و مغرب میں یہ دین پھیلتا جا رہا ہے، تو ذرا ایک جانچ تو لیں کہ یہ جو لوگ ہیں کس پائپ کے ہیں، کس معیار کے ہیں، کتنے وفادار ہیں۔ تو اس نے کہا مجھے ایک کس سے گفتگو کرنے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہمارے بڑے ہیں۔ کافروں نے ٹھیک ہے، آپ جو گفتگو کرنا چاہتے کر رہے ہیں۔ تو ابو سفیان نے حضرت زید بن دسنہ سے سوال کیا، کہا زید، اور یہ گھر میں بیٹھ کر بات کرنا بڑی آسان ہے، جس کے سامنے اس کے دو عزیز دوستوں کی گردن پر خنجر چل چکا ہو، موت آنکھوں کے سامنے دیکھتی ہو، وہاں پر اپنی بات اس انداز سے کرنا، یہ صحابہ کا تو بڑا امتیاز تھا۔ ہم یہاں تو کہتے ہیں نا موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اللہ کرے کہ حقیقت بن جائے، لیکن جب وقت آئے اس وقت کتنے قائم رہتے ہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ موت سامنے دیکھ کر اس پر قائم بھی رہنا یہ آسان نہیں رہتا۔ انسان سو وسوسے آ جاتے ہیں، یار گنجائش تو ہے نا شریعت میں، تو گنجائش دے لیتے ہیں، رخصت تو ہے تو رخصت لے لیتے ہیں۔ لیکن صحابی کا جب یہ ٹیسٹ دیا گیا، کہا زید کیا یہ اچھا یہ نہ ہوتا کہ آج تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کے پاس، بیوی کے پاس، اہل خانہ کے پاس آرام سے بیٹھا ہوتا، اور تمہارے نبی ہمارے ہاتھ لگ کے ہوتے، یہ سودا بہتر نہیں تھا؟ حضرت زید کے سامنے جب یہ جملے کہے گے نا تو آپ تڑپ گئے، حالانکہ بہت سامنے ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ خوش ہو جاتے کفار مکہ تو آپ کو رہا کر دیتے، ان کی مرضی کی بات کرتے تو جان بچ جاتی، وہ کہتے یار یہ ہمارے ساتھ کا ٹھیک ہے، کئی منافقین بھی تھے۔ لیکن زید سے جب یہ ٹیسٹ لیا گیا، زید نے کہا ارے سنو، تم کہتے ہو کہ میرے بدلے میرے جان سے محبوب آقا تمہارے ہاتھ لگ جاتے ہیں، اور تم اپنی یہ تمام خباثتیں ان کے سامنے کرتے ہو۔ سنو زید کا ایمان اور دین کیا ہے کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کانٹا چبھنا برداشت نہیں کرتا، اپنی جان دے سکتا ہوں، وہاں ان کے پاؤں میں کانٹا نہیں دے سکتا۔ تم کہتے ہو گردن کے بدلے گردن ہو جاتی، زید تو اپنی گردن دے سکتا ہے، تمہیں یہ موقع کبھی نہیں دے گا کہ تم آپ کی ذات مقدسہ کو ہلکا سا نقصان بھی پہنچا سکو۔ اس موقع پر ابو سفیان نے جو لفظ کہے تھے، کہا ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد، میں دنیا بڑی پھرا ہوں، مشرق و مغرب کے سردار تھا، بعد میں ایمان لے آئے، لیکن کفر کے دور کے وقت آپ بڑا پھرا ہوں، لیکن جتنے محمد کے غلام محمد پر قربان ہیں نا، ایسے عاشق میں نے کہیں نہیں دیکھے۔ عاشقوں کی داستانیں بھی بڑی سنی ہیں، عاشقوں کے معاملات بھی بڑے دیکھے، لیکن جس معیار کے عاشق محمد کے ہیں
اس معیار کا عاشق کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ان کا معیار تو ہے ہی بڑا اعلیٰ تھا۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کھری بات، سچی بات جو دل میں ہے کوئی زبان پر چاہے جان جاتی ہے چلی جائے، زبان سے غلط بات نہیں نکلے گی۔ یہ تو حضرت زید جیسے صحابہ کا تھا، ان سے جو اعلیٰ معیار و مرتبہ کے صحابہ تھے ان کا معیار کتنا اعلیٰ ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ سیدھی بات کرو، اور یہ اس دور کی بات ہے جب لوگ مزے لیا کرتے تھے اوٹ پٹانگ باتیں سن کر، کیونکہ ہر قوم کا ایک اپنا فن تھا جس میں انہیں عبور حاصل تھا۔ کہیں عمل ترتب تھا، کسی دور میں جادوگروں کا دور تھا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کے پاس بڑے جادوگر، سینکڑوں کی تعداد میں جادوگر تھے، اور ایک سے بڑا ایک اپنے آپ کو ماہر سمجھتا تھا۔ لیکن رب تعالیٰ نے اپنے معبود موسیٰ کو ایسا معجزہ عطا کیا علیہ السلام کو کہ سارے عاجز آ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ جو علم میں ہے نا دوائیوں کا، یہ بڑا عروج تھا، طب بڑی عروج پر تھی، اور سارے اس دور کے بڑے بڑے ذہین طبیب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جو عیسیٰ کرتے ہیں یہ کچھ اور ہے، یہ دوائیوں کا اثر نہیں ہے۔ یہ جو اندھوں کو بینائی مل جاتی ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، صرف بیماریوں کا ہی معاملہ نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہے، یہ تو مردوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کی عزت سے، اور کیے تو سارے عاجز آگے کہ یہ ہمارے پاس کی بات نہیں ہے، پیارے عیسیٰ کے پاس کچھ اور ہے، یہ کوئی اور چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فصاحت و بلاغت اشعار کا ایک بڑا دور تھا۔ عرب اپنے مقابلے میں کسی کو زباندانی، ان کی جو گرامر تھی، بلاغت تھی، کسی کو سمجھتے ہی کچھ نہیں تھی، اور ایسا ایسا معیاری کلام اپنے حساب سے وہ لکھتے کہ کعبۃ اللہ کے ساتھ آ کر وہ باندھ دیا کرتے تھے کہ اس پائے کا کلام لے کر وہاں لٹکے ہوتے تھے پورے پورے دیوان ان کے عربوں کے۔ لیکن جب آپ نے دو آیتیں لکھی نا، چند آیات لکھ کر ان کے سامنے پیش کی، تو سب کہنے پر مجبور ہوئی یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ جو کچھ ہے یہ انسانوں کے پاس کی بات نہیں، یہ الفاظ جو ہے، یہ معانی جو ہے، یہ جو بلاغت ہے، یہ کوئی انسان نہیں لکھ سکتا، یہ لکھنے والا خالق کائنات کو کہنے پر مجبور ہوئے۔ تو اس دور میں شعراء کا دور تھا، زور تھا، وہ اپنے شعروں میں اس قسم کی گفتگو کرتے، اس قسم کے الفاظی بیان ہوتے، بلکہ انہی کے بارے میں، ایسے گمراہ شاعروں کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ ان کے جو اتباع کرنے والے ہیں وہ گمراہ ہیں، ان کی اتباع گمراہ کرتے ہیں۔ یہ اصلاح والے لوگ ان کے پیچھے نہیں کرتے، کیوں کہ کلام بھی بڑا بڑا مؤثر ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِنَ الْبِيَانِ لَسِحْرًا، کہ بعض بیان ایسے ہوتے ہیں کہ انسان پر سحر طاری ہو جاتا ہے۔ ایک خطبہ ایسے ہیں کہ ان کے کلام میں جادوئی اثر ہوتا ہے، سننے والا ذہن معوف ہو جاتا ہے، اس سے باہر نہیں نکلتا۔ جو الفاظ سنے وہ دل پر اثر کرتے ہیں۔ تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ بیان کی تعریف میں بھی ہو سکتا ہے، تضمین میں بھی ہو سکتا ہے، کہ جادوئی اثر ہے اس میں۔ اور جو اچھے الفاظ والے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہوتا تھا، اسی لیے کفار اپنے لوگوں کو منع کرتے تھے، کہتے تھے ان کی گفتگو نہیں سننا، کیونکہ تم نے گفتگو سن لی پھر بچ نہیں سکتے۔ خاص طور پر ابتدائی ایام میں، دور میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کے جو اجتماعات میں جاتے ہیں،
آپ کا اپنا سگا چچا ابو لہب وہاں آ جاتا، شور ڈال دیتا کہ کی بات کوئی نہ سنے، کیونکہ بات میں وزن اتنا ہے، دلیل ایسی ہے، الفاظ میں اتنی مٹھاس ہے کہ اثر لیے بغیر کوئی واپس نہیں جاتا، لہذا قوم کو بچانے ان کی بات ہی نہ ہونے دو۔ لیکن اسلام نے جو معیار دیا، اور پھر میں شہداء کو کہہ رہا تھا، یہ ہر شعر میں ایک ذہن میں بات رہے کہ ان کی تباہ کرنے والے گمراہ نہیں، کہ ہر شاعر کے بارے میں نہیں ہے، شاعر تو حضرت حسان ہی تھے، شاعر تو صحابہ میں کئی صحابہ شاعر تھے، اور ان کے اشعار ایسے ہوتے تھے خود صحابہ سنتے، رسول اللہ سنتے، اور رسول اللہ خود فرمائش بھی کرتے تھے۔ ایک صحابی یہ رسول سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، آپ نے کہا شعر سناؤ، انہوں نے ایک شعر سنایا، کہا اور سناؤ، اور سنایا، پھر کہا اور سناؤ، راوی لکھتے ہیں کہ انہوں نے 100 شعر کا نذرانہ بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا۔ ہر شاعر کی بات نہیں کر رہا، کوئی اقبال جیسے شاعر ہے پوری سوئی قوم کھڑی کر دی، حضرت حسان جیسے شاعر ہیں، مولانا روم جیسے شاعر ہیں، آج تک ان کا کلام اثر کرتا ہے، لوگ شعر سنتے ہیں، ان کو سیدھی راہ مل جاتی ہے، تو ہر شاعر کو گمراہ نہیں کہتے، لیکن اکثر جو فحش کلام کرتے ہیں، جو لوگوں کا ذہن بھٹکاتے ہیں اور اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، نہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشعار اپنی زبان سے بھی ادا کیے۔ اس کے بارے میں ایک موقع پر غالباً یہ غزوہ خندق یا احد کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی مبارک زخمی ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل انت الا اصبع دمیت، کہ تو کیا ہے اے انگلی، کیونکہ خون تھا اس پر، خون سے شرابور تھی، رنگین ہو چکی تھی، اور آپ کے الفاظ کے وفی سبیل اللہ ما لقیت، کہ تجھے اللہ کی راہ میں یہ ساری مشقت اٹھانی پڑی، آپ نے اپنی زبان سے بھی کہے، اب یہ آپ کے اپنے اشعار سے یہ کسی کے تھے، لیکن آپ نے خود بھی بیان فرمایا، تو ہر شاعر یہاں مراد نہیں ہے، لیکن ایسے لوگوں کے کلاموں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور یہی آج دیکھیں پوری قوم آج جو میوزک میں لگ گئی، ہر گاڑی میں چل رہا ہے، ہر گھر میں چل رہا ہے، تو ایسوں سے رب تعالی منع فرما رہا ہے، کیسے اشعار جو ہیں جو انسان کو رب سے دور لے جاتے ہیں، دین سے دور لے جاتے ہیں، رب کی عبادات سے دور لے جاتے ہیں، ان سے منع، ایسوں سے بچ کر رکھو، ایسوں میں تم پڑھو گے تم دین سے دور ہو جاؤ گے، تم رب کے کلام سے دور ہو گے، فرامین رسول سے دور ہو جاؤ گے۔ تو آج دیکھ لیں پوری قوم کس کام میں لگی ہے، ہم آج کیا کر رہے ہیں، ہر کان میں ہیڈ فون لگا ہے، وہ کیا سن رہے ہیں، وہ ایسے اشعار ہیں، ہاں جو نعت کے اشعار ہیں، جو صحابہ نے کہے، بڑے بڑے اچھے علماء نے کہے، امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہے، تاجدار مولانا حضرت اللہ پیر میر علی شاہ صاحب نے کہے، وہ سنے آپ کی روح شاج ہو جائے گی، روح میں تازگی آ جائے گی، تو ایسوں کا تو اثر اور ہے، لیکن دوسری طرف گمراہ کن بھی ہیں۔ تو میں یہ بات لمبی ہوگی جو بات کر رہا تھا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ کھری بات کرنی ہے، سچی بات کرنی ہے، سیدھی بات کرنی ہے، اور یہ سیدھی بات کے حوالے سے جو ایک بات میں کرتے کرتے رک گیا تھا وہ عرض کرتا چلوں کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس ویقول خیرا وینی خیرا، کہ ویسے تو جو بات تبدیل کر دیتا ہے، عقائد کے خلاف کرتا ہے، جو بات نہیں ہوئی ہوتی ہے اسے بیان کرتے اسے ہم کذاب کہتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں، لیکن ایک موقع پر فرمایا کہ ایسا شخص جھوٹا نہیں ہے، اسے جھوٹا نہ سمجھو جو لوگوں میں صلح کے لیے ایسی بات کرتا ہے،
ہمارا تو یہ نا ہم مزاج یہ ہے، دو بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے ہم چار اپنے پاس سے لگا کے بیان کرتے ہیں، اس نے دو باتیں کی ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہی اس کا مخالف ہے، یہ بھی خوش ہوگا، ہم 10 اور بیان کرتے ہیں تاکہ یہ خوش ہو جائے۔ لیکن دوسری طرف کیا فرمایا کہ اس شخص کو کذاب نہیں کہنا، وہ جھوٹا نہیں کہنا، جس کا مقصد کیا تھا، الذی یصلح بین الناس، کہ دو بھائی جھگڑ پڑے، ان میں نفرت کا بیج بویا جا چکا ہے، یہ ان میں صلح چاہتا ہے، ان میں دوبارہ پیار کرانا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ کوئی بات کرتا ہے یا کوئی خبر پہنچاتا ہے تو علماء نے اس کی شرح میں لکھا، خاص طور پر حضرت علامہ اللہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ وہ کیا ہے، آ کر اس کے کہتا ہے کہ وہ جو بھائی ہے نا تمہیں سلام کہہ رہا تھا، دونوں لڑ چکے ہیں، جھگڑ چکے ہیں، مہینوں سالوں گزر گئے، کبھی کلام نہیں ہوا، ایک دوسرے کا نام لینا گوارا نہیں کرتے، یہ جا کر کہتا میں وہاں بیٹھا تھا اور تجھے سلام کہہ رہا تھا اور تیری بڑی مدح کر رہا تھا، تیری تعریفیں کر رہا تھا، کہہ رہا تھا وہ میرا بھائی بڑا اچھا تھا یار، بڑے اچھے ہم دوست ہوا کرتے تھے، بڑا اچھا ہم نے وقت گزارا، بس کوئی ایسی بات ہو گئی، آج ہم ایک دوسرے دور ہو گئے، دل بڑا چاہتا ہے پھر مل بیٹھے، جیسے یہ کہتا ہے، اس کی بات سن کر اس کو بھی ایسی بات آ کر کہتا ہے، وہ بھی یہی کہہ رہا تھا، اس قسم کی تیرے حق میں باتیں کر رہا تھا، کہا اگر ایسی کوئی بات کرتا ہے، حالانکہ حقائق میں ہوئی نہیں ہے، یہ اپنے پاس سے کرتا ہے، لیکن چاہتا کیا ہے کہ دو مسلمانوں میں صلح ہو جائے، تو اسے جھوٹ نہیں کہتے، لیس الکذاب، فرمایا یہ جھوٹا نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقصد خیر ہے، یہ اچھے کام کے لیے کر رہا ہے، لیکن عام